محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، مگر عزت دو طرفہ چیز ہے۔ عزت دو گے، عزت لو گے، چاہے وہ تمہارا اپنا گھر ہو یا گھر سے باہر۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر ملتے نہیں ہیں، اگر مل بھی جائیں تو ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا تھا۔ آپ نہیں جان سکتے اس ایک لمحے کی اذیت جب آنکھیں نیند سے بری ہوں اور انسان سو نہ پائے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ دعائیں لینی چاہیے، یہ ایک خوبصورت احساس ہے، کیونکہ کسی اور کے منہ سے مانگی گئی آپ کے حق میں دعائیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ سسرال والے جب کسی بیٹی کو کہتے ہیں تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک باپ نے اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے حوالے نہیں کیا۔ جب آپ کسی کی زندگی جھوٹ سے تباہ کرتے ہیں تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود کے ساتھ واپس آئے گا۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ ماؤں کی محبت ہر شے سے اوپر ہوتی ہے، یہ بہت سادہ اور کھری ہوتی ہے، لفظوں لہجوں کے ہیر پھیر سے پاک۔ آواز اگر کائنات کا گن ہے تو ہر آواز کو زبان ملنے سے پہلے سن لیا جانا چاہیے، اور مائیں بنا کچھ کہے سب کچھ سن لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی شے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک مرد صرف وہاں رہتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے، چاہے سکون دینے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ سنو، اگر تم یہ سمجھتی ہو تمہارا حسین ہونا کافی ہے تو سنو، بہت سی حسینائیں طلاق یافتہ ہیں۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت دماغ سے نہیں، احساس سے سمجھ آتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ بے شک زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ فرمایا یہ دشمن وہ ہیں
جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھی ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ ظالم لوگ ایسی زنجیریں ابھی تک تلاش نہیں کر سکے جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ جو جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جس نے اپنے پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے اپنی پریشانی کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ بندہ عمل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عمل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ درود شریف کی کثرت سے انسان کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے، عالم غیب کے راز ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ حد سے زیادہ غصہ خوف کا سبب بنتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ شفقت احترام کو ختم کرتی ہے۔ میرے خیال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ اس وجہ سے دیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے درد دل اور احساس کے جذبات رکھتا ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو پھر کاہے کا انسان اور کاہے کا اشرف المخلوقات۔ ہمیں احباب کی لمبی قطاروں سے نہیں، جو دل سے ہمارا ہو ہمیں وہ ایک شخص کافی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ غرور و ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی اور شکر اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی جس زندگی سے آپ ناخوش ہیں، لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسی زندگی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب کسی کا دکھ مجھے اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے تو بہت سکھ محسوس ہوتا ہے۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ ہتھیار سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں۔
کیونکہ دل صرف کرداروں کے ساتھ ہی جیتے جاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، مگر نعمتوں کا حساب نہیں رکھتا۔ خوبصورت لوگوں کی یادیں بھی بالکل گلاب کی پتیوں کی طرح ہوتی ہیں، جو زندگی کی کتاب میں ایام کی تصویر کشی کرتے ہوئے صفحات کے درمیان دب کر اپنی نمی تو کھو بیٹھتی ہیں، مگر ان کی خوشبو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، خواب تمہارے ہیں تو پورے بھی تم ہی کرو گے، نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ کبھی کبھی انسان کسی کا سوچ کر اس لیے نہیں مسکراتا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ آپ کے دل میں عزت کا مقام رکھتے ہیں اور آپ کے مسکرانے کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا پھول خوشبو دے جاتا ہے، گزرا ہوا پل یادیں دے جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی زندگی میں پیار تو کوئی پیار میں زندگی دے جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ترازو نہیں ہوتا محبت کا کوئی، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ سنو، یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔